बसा औकात ज़िंदगी इंसान को ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ पे कि इंसान ना तो आगे बढ़ सकता है और ना ही वापसी का कोई रास्ता जो है वो मुमकिन होता है। ऐसी सूरत हाल में अगर आपने अपनी ज़िंदगी की जंग खुद ना लड़ी तो आप यकीनी तौर पे अपने आप से नफ़रत करने लग जाएंगे। अगर आपने खुद को बेकार बैठा लिया तो आप अपने आप से नफ़रत करने लग जाएंगे। अगर आपने ज़िंदगी में हार मान ली तो आप अपने आप से नफ़रत करने लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ मैं आफ्टरनून से करने जा रही हूँ और साथ ही साथ आज आपके साथ चिकन पॉकेट बनाने की रेसिपी जो है वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो ये उसमें इफ्तारी में एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी सी ऑप्शन होगी। मर्द हो या औरत, वो दुनिया के किसी भी खित्ते में रहे ना, उसकी ज़िंदगी के अपने अपने मसले मसाइल होते हैं। यहाँ पे यूके में रहने वाले मर्द और ख़वातीन, इनकी ज़िंदगी के अपने मसाइल हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान में रहने वाले जो मर्द और ख़वातीन हैं, इसी तरह से उनकी ज़िंदगी के भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और डिफरेंट टास्क हैं जिसे कि उन्होंने कंप्लीट करना है। लेकिन जी दोनों की पर्सनैलिटी में ना एक बात कॉमन होती है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ना हर बंदे को रुपए और पैसे की ज़रूरत लाजमी तौर पे होती है। मर्द के ऊपर ये ज़िम्मेदारी इसलिए बहुत ज़्यादा होती है कि भी मर्द ने जो है ना वो घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। औरत चाहे ना भी पैसा कमाए ना, मतलब अगर वो हाउसवाइफ है तो इट्स ओके, मतलब गुजारा जो है ना वो मर्द ही ने करना होता है। यानी कि घर के सारे अखराजात जो हैं वो मर्द की ज़िम्मेदारी हैं। लेकिन जी औरतें, यानी कि हम पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे कि उनके लिए ना ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अपनी ज़िंदगी में सर्वाइवल की जो जंग है ना वो औरत ने खुद ही लड़नी होती है। औरत बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती है और लेकिन ये है कि साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है। अब जी जहाँ पे बात आ रही है ना सर्वाइवल की जंग की, तो वो ख़वातीन के हवाले से मैं बात करूँगी कि भी सर्वाइवल की जंग के लिए ऑफ कोर्स जो है ना सबसे पहले इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है। नो डाउट कि हमारे मज़हब इस्लाम में अल्लाह ताला ने मर्द के ऊपर ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी डाली है कि वो घर का सारा ख़र्चा चलाएगा और साथ ही साथ अपनी बीवी को भी ख़र्चा देगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ना मैं इन तमाम ख़वातीन से, चाहे वो पाकिस्तान में रहती हैं या चाहे वो यहाँ पे यूके में रहती हैं, सबके लिए एक एडवाइस है कि अपने आप में ना इंडिपेंडेंट बनना सीखें। यकीनी तौर पे ये बात जो है ना मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट है ख़वातीन के लिए। और क्या है कि भई इंडिपेंडेंट होना ना मतलब ये नहीं कि अब मैं कहूँ कि भी आप लोग अपने घर-बार को ख़त्म ही कर लें। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही, बल्कि इंडिपेंडेंसी किस लिहाज़ से है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लिहाज़ से कि अपने आप को ना थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाएँ। मतलब कि आप समझें कि भी इस चीज़ को कि हम जब तक ना खुद से कुछ नहीं ना कर सकती, हर इंसान के अंदर यकीनी तौर पे ना कोई टैलेंट होता है, कोई काबिलियत होती है। हर इंसान को मतलब सिर्फ़ ये है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भी हमारे अंदर ऐसा कौन-सा टैलेंट छुपा हुआ है, जो कि मतलब जिसकी वज़ह से हम लोग ना अपना आप मनवा सकती हैं। कभी भी खुद को ना बेकार मत बैठने दें। बेकार मतलब ऑफ़ कोर्स आप लोग कहेंगे कि भई घर के इतने सारे काम होते हैं, हम कौन-सा फ़ज़ूल बैठे रहते हैं। घर के इन कामों को करने से ना यकीन माने कोई भी इसकी वेटेज नहीं है, कोई भी इस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करता। चाहे आप ससुराल में हैं या चाहे आप अलहदा से रहती हैं, यकीन माने घर के इन कामों को करने का ना आपको कोई भी रिवार्ड नहीं मिलता, बल्कि उल्टा ना लोग आपको मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब जी आप कहेंगे कि खुद को किस तरह से इंडिपेंडेंट करें? इंडिपेंडेंट मीन्स कि अपने अंदर जो एबिलिटी आपके अंदर मौजूद है ना तमाम ख़वातीन के अंदर, उसको आपने एक्सप्लोर करना है, उसको दुनिया के सामने लेकर आना है। अब ये नहीं कि निकल के आप मतलब बाहर गलियों बाज़ारों में घूमना-फिरना शुरू कर दें और ये कि भई जो है मैं आपको बेपर्दगी का कोई मतलब उकसाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब घर की हद तक भी रह के ना ख़वातीन पैसा कमा सकती हैं। थोड़ा ना बहुत अपने आप को ना इस चीज़ की तरफ लेकर आएँ, अपने आप को मोटिवेट करें और जो आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, मतलब किसी को स्टिचिंग बहुत अच्छी करनी आती है, किसी को कुकिंग बहुत अच्छी करनी आती है, किसी को बेकिंग का मतलब बड़ा शौक होता है, किसी को बातें बहुत अच्छी करनी आती हैं, और इसी तरह से मतलब आजकल जो है ना आप ऑनलाइन भी घर में बैठ के बहुत ढेर सारे काम जो है ना वो कर सकती हैं। कोई कंप्यूटर में बड़ा एक्सपर्ट है,
ہے، اور اسی طرح سے کہ بھی کوئی کسی کو پڑھائی کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ آن لائن بھی بیٹھ کے جو ہے نا یہ سارے کام کر سکتا ہے، لوگوں کے بچوں کو پڑھا سکتا ہے، گھر میں آپ کسی کو ٹیوشن دے سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ ٹیچنگ کا شوق پورا کر سکتی ہیں، آن لائن جا کے یہ جو چھوٹے موٹے کورسز ہیں وہ کر کے آپ فری لانسر بن سکتی ہیں۔ مطلب کوئی نہ کوئی ایسا اپنے اندر کا ٹیلنٹ نہ اس کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ جو ہے نا گھر کی حد تک بیٹھ کے اپنے آپ میں اپنا تھوڑا سا خرچہ جو ہے نا وہ خود سے چلا سکیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب گھر میں شوہر جو ہے وہ سب کچھ لا کے دے رہا ہے، یا باپ یا بیٹا جو ہے وہ گھر کے اخراجات پورے کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ آن دا ادر ہینڈ جو یہ تھوڑی بہت انکم اپنے لیے خود جنریٹ کریں گی نا، یہ آپ کے اندر ایک آپ کی پرسنالٹی میں بہت ہی اسٹرانگ ایفیکٹ لے کر آئے گی۔ یقین مانے، بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت جو ہے نا وہ دوسروں سے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ مانگ رہی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ بھی ان سے ڈیمانڈ کرتی ہیں نا جب، کہ ہمیں یہ ہماری فلاں ضرورت ہے، یا بازار گئے کوئی سوٹ پسند آ گیا تو اس کے لیے سوچنے لگ جانا کہ بھی اب اس بندے کی پرمیشن ہوگی تو تب ہی ہم اس کو خرید سکتے ہیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو نا خود سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو چھوٹی سی انڈیپینڈنسی آپ اپنے پرسنالٹی کے اندر لے کر آئیں گی نا، یقین مانے اس کا ایک بڑا ہی پازیٹیو ایفیکٹ نکلے گا آپ کی پرسنالٹی میں۔ ایک بہت ہی مطلب ایسے آپ اپنے آپ کو نا ایک اسٹرانگ وومن جو ہے نا وہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیں گی۔ یہاں پہ بہت سارے مردوں کو جو ہے نا وہ میری اس بات سے اختلاف ہوگا کہ بھی آپ جو ہے ہمارے گھر کی عورتوں کو کیا بات جو ہے نا اس کے اوپر اکسانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بھی اس سے آپ کے گھر میں جو عورتیں بیٹھی ہوئی، مطلب میں دیکھتی ہوں کہ عورتوں کے اندر نا بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور اس ٹیلنٹ کو نا وہ صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کرتی ہیں، اور اس کا بیڈ ایفیکٹ کیا نکلتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو بھی مطلب جھگڑا کسی نہ کسی بات کے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر کے ساتھ نہیں لڑائی ہو رہی تو گھر میں ساس اور نند کے ساتھ جو ہے وہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ خود بھی جو ہے نا اس طرح سے مطلب اپنے آپ میں نا تھوڑا سا کانفیڈنس لے کر آئیں، اور اپنے آپ کو کسی پازیٹیو چیز کی طرف لے کے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نند اور ساس کو بھی اس طرف لے کے جائیں۔ مطلب جب آپ لوگ بیزی ہو جائیں گے نا، اپنے آپ کو بیزی رکھیں، خود کو کبھی بھی فارغ نہ بیٹھیں۔ جب آپ اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں لگا لیں گے نا، نہ آپ کو کوئی ڈپریشن ہوگی، نہ آپ کے اندر کوئی انگزائٹی آئے گی، اور نہ ہی آپ کے اندر نا کوئی بھی نیگیٹو فیلنگز آئیں گی، بلکہ آپ کے اندر نا ایک اپنے آپ میں ایک اسٹرانگ سی فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی کہ اب جو ہے نا ہم مطلب کسی قابل ہیں، ہم اپنے پیروں پہ تھوڑا تھوڑا کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جو کانفیڈنس ہے نا کہ بھی ہم بھی کچھ ہیں، یہ انسان کے اندر نا ایک بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ لے کر آتا ہے۔ گھر میں نا سکون بھی آ جاتا ہے، اور گھر کے اندر خوشحالی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آف کورس جب گھر میں پیسہ آتا ہے نا تو ہر بندہ ہی جو ہے نا اس کی زندگی کا طور طریقہ بھی چینج ہوتا ہے، اور مطلب وے آف لیونگ جو ہے نا وہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پیسے کی دوڑ میں ہلکان ہی کر لیں، مطلب اگر نہیں پاسبل ہو رہا نا کہ مطلب اپنے آپ میں عورتیں گھر میں بیٹھ کے کوئی کام کر سکتی ہیں، تو اس کا دوسرا وے یہ بھی ہے کہ بھی آپ جو ہے نا اس چیز کی کوشش کریں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی کوشش کو جو ہے نا وہ رائیگاں نہیں جانے دیتا ہے۔ انسان کے پاس نا زندگی ایک دفعہ ہی آتی ہے، اور اس زندگی کو نا بھرپور طریقے سے اس کا مطلب جتنا بھی پازیٹیو ایفیکٹ ہے نا، جو بھی اس کے اندر بینیفٹس ہیں ان کو انجوائے کرنا چاہیے۔ میں تو اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہوں، بجائے اس کے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ہر وقت نیگیٹو فیلنگز کے اندر رکھیں، اور دوسروں کے ساتھ لڑائیاں کرنے میں یا ان کی باتیں جلی کٹی باتیں سننے میں اپنی انرجی ویسٹ کریں نا، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا کسی پازیٹیو چیز کی طرف لے کے آئیں۔ خود بھی اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو کبھی بھی فارغ مت رہنے دیں، اور اسی طرح سے آگے اپنی بیٹیوں کے اندر بھی یہی چیز ڈیولپ کریں۔ مطلب یہ بری بات نہیں ہے کہ اگر عورت تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اپنے آپ میں کچھ کمانے کے قابل ہو جائے، اور اپنی مطلب پرسنالٹی کے اندر ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کر آئے نا، تو اس میں کچھ بھی برائی نہیں ہے۔ نہ تو اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور مطلب چادر اور چار دیواری کا لحاظ رکھنا تو ہر عورت کے اوپر فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ گھر کی حد تک رہ کے آپ لوگ ان ساری چیزوں کو نا کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ جس طرح سے اسلام میں عورت کی تعلیم کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے نا، اسی طرح سے اسلام میں یہ بھی نہیں منع کیا گیا کہ عورت کچھ کما نہیں سکتی، صرف یہ ہے کہ اپنی چادر اور چار دیواری کا لحاظ رکھیں۔ پھر جس زندگی کی اس جنگ میں انسان، یعنی کہ میں عورتوں کے حوالے سے چونکہ آج بات کر رہی ہوں، تو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے نا، وہیں پہ اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک اور پازیٹیو امپیکٹ آپ اس طرح سے بھی لا سکتے ہیں کہ اپنے آپ کی نا لک آفٹر کریں، خود کا دھیان رکھیں۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ بھی میں گھر کے کام کر رہی ہوں، میں مطلب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایوری ڈے جو ہے اپنے آپ کو ٹائم دیں، مطلب ایک ٹائم ایسا رکھ لیں جس میں کہ آپ اپنی خود کی نا کیئر کریں، اپنے ہاتھوں پیروں کی حفاظت کریں، اپنی مطلب فیشل
فیشیل وغیرہ کریں، باہر سے جا کے کروا کے آئیں، خود ٹائم اپنے لیے نکالیں، اپنی ذات کے لیے نکالیں، آرام سکون سے بیٹھ کے کوئی چائے کا کپ پئیں، اپنے آپ کو مطلب اس طرح سے ہو کہ بھی یہ میرا ٹائم ہے۔ اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو نا خود سے وی آئی پی سمجھنا شروع ہو جائیں گی۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یا مطلب میں نے تیار ہو کے کیا کرنا ہے، یا میں نے جو ہے وہ میں ان پیسوں کو ضائع کروں گی اگر میں باہر جا کے پارلر میں فیشیل کروا کے آؤں گی، یا میں ہیئر کٹ کرواؤں گی۔ گھر کی حد تک آپ رہ کے سب کچھ کر سکتی ہیں، اور جب یقین مانے آپ اپنے آپ کو خیال رکھنا شروع ہو جائیں گی نا، تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کا مطلب جو ہسبینڈ ہے وہ بھی خوش ہوگا، اور دوسرا آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بھی امپروو ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے کیا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ عورتیں نا اپنے لیے بالکل بھی ٹائم نہیں نکالتی ہیں، کیونکہ یہاں کی لائف بہت زیادہ بزی ہے۔ پہلے تو بیچاریاں نا سارا دن گھر میں یا تو بچے سنبھال رہی ہوتی ہیں، اسکول کی ڈیوٹیز نبھا رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے، اور ان سارے چکروں میں کیا ہے کہ آپ لوگ یقین مانیں، میں یہاں پہ بہت ساری پاکستانی عورتوں کو دیکھتی ہوں کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ عید کے اوپر نہ جا کے کہیں وہ پارلر کا رخ کرتی ہیں، اور وہ ان میں سے کئی ایک عورتیں ایسی بھی ہیں جو کہ نہیں کرتی، مطلب کپڑے بنوانا اور نئے کپڑے پہننا، اس طرح سے اپنی آپ کی لک آفٹر کرنا، یہ یہاں پہ چیزیں بالکل بھی ٹرینڈ میں نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک تو پاکستانی جو شلوار سوٹ ہوتے ہیں نا وہ تو اتنی زیادہ وائڈ ورائٹی میں ملتے نہیں ہیں، اور اگر ملیں تو اتنے زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں کہ وہ اتنا پیسہ کمانے کے باوجود بھی عورتیں نا یہی سوچ رہی ہوتی ہیں، یہی سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ پیسے ویسٹ کر کے کیا کرنے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے ان کپڑوں کو پہن کے، ہم نے کس کو دکھانے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کے اوپر نا بالکل بھی کنسنٹریٹ نہیں کرتی، بس یہی ہوتا ہے کہ بھی پیسے جوڑ جوڑ کے بچوں کو یہ لے دیں، بچوں کا وہ کر دیں، اور اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتی ہیں۔ پھر جی اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی پاکستانی خواتین پاکستان سے یہاں پہ یو کے میں آتی ہیں نا، موسٹلی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کے اندر انزائٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے، نیگیٹو فیلنگز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کے بارے میں بھی، مطلب ہونے والے کاموں کے بارے میں بھی یہی سوچنا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ برا ہوگا، اور بعد میں کیا ہے کہ بھی ڈپریشن کی نا اتنی ڈھیر ساری ٹیبلٹس لے رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں کا ویدر، یہاں کا انوائرمنٹ اور یہاں کی جو ایک ماحول ہے نا وہ اس طرح کا ہی ہے، یعنی کہ تنہائی والا ہے، اور یہ کہ کہیں آنا جانا نہیں ہے، نہ لوگ اپنی آپ کی اتنی کوئی لک آفٹر کرتے ہیں، اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں پہ خواتین، پاکستانی خواتین جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے خواتین کے لیے سب سے اہم اور ایک کہہ لیں کہ بھی ضروری بات ہے کہ اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنی ذات کو نا مطلب بالکل بھی نیگلیکٹ نہ کریں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو اگنور کریں گی، اور جتنا آپ کہیں گی نا کہ میری کیا بات ہے، مطلب میں چلو بعد میں کر لوں گی، دوسرے بھی آپ کو جو ہے نا وہ اگنورنس کا شکار بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنے آپ میں مطلب ایک کانفیڈنس لے کے آئیں، اور یقین مانے زندگی انسان کو ایک دفعہ ہی ملتی ہے، اور زندگی کی یہ جو جنگ ہے نا انسان تبھی جیت سکتا ہے، اس میں تبھی سکسیسفل ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں گی، اپنی ذات کو منوائیں گی، خود کو کبھی بھی بیکار مت رہنے دیں۔ جتنا آپ اپنے آپ میں نا مطلب فارغ بیٹھیں گی، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو مطلب نیچے لے کے جائیں گی نا، تو یقین مانے دوسرے بھی آپ کو اگنورنس کا ہی شکار بنانا شروع ہو جائیں گے، یہی کہیں گے کہ بھی سارا دن گھر میں فارغ بیٹھی رہتی ہو، کچھ کام کاج نہیں ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو۔ قابل آپ تبھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے یا چاہے وہ یو کے ہے، جب کہ آپ اپنے اندر کا موجود ٹیلنٹ جو ہے نا اس کو پہچان لیں گے۔ میں پھر سے کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کے اندر بھی یہی چیز نا آگے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ ان کو اپنے آپ کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا۔ پھر جی گھر جو ہوتا ہے نا وہ عورت کا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ گھر کا جو رہن سہن ہے، جو وہاں کا طریقہ ہے، اور جو وے آف لیونگ ہے نا، وہ عورت ہی اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھی میں نے اپنے گھر کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کرنا ہے، اس کی سجاوٹ کس طرح سے کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ بھی باہر سے آنے والا بندہ یہ سمجھے، کوئی مہمان اگر گیسٹ ہمارے گھر میں آ گیا ہے تو اس کو یہ فیلنگ آئے کہ ان کا تو گھر ہی صاف نہیں ہے۔ یہاں پہ یو کے میں گھروں کو صاف رکھنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آف کورس پاکستان میں بھی خواتین جو ہے نا اس چیز کا بڑا خیال رکھتی ہیں، اور بڑی محنت بھی کرتی ہیں اس کے اوپر، اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کا جو گھر ہے نا وہ آپ پرسنالٹی کی عکاسی کرتا ہے۔ گھر جتنا زیادہ خوبصورت آپ اس کو مطلب صاف ستھرا بنا کے رکھیں گی نا، ضروری نہیں ہے کہ ہر امیر بندہ ہی اپنے گھر کو خوبصورت بنائے، بلکہ غریبی میں بھی رہتے ہوئے نا انسان اپنے گھر کو جو ہے نا وہ سلیقے کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ گھر کو جتنا زیادہ صاف ستھرا اور سلیقے کے ساتھ سجایا جائے گا نا، وہاں سے عورت کی مطلب عقل مندی کا، اس کی پرسنالٹی کا اور اس کی سلیقہ شعاری کا پتہ چلتا ہے۔
तो जी घर जो है ना वो एक मैदान जंग ही उसको समझें और अपनी ज़िंदगी की जंग जो है ना इसमें आपने खुद से सक्सेसफुल होना है। जितना ज़्यादा आप अपना मोरल जो है ना वो बुलंद रखेंगी, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को ज़िंदगी में सक्सेसफुल देख सकती हैं। एप्रिसिएशन और सराहे जाने की ख्वाहिश हर इंसान के अंदर होती है और ख़वातीन के अंदर ये ख्वाहिश जो है ना वो इसलिए भी ज़्यादा होती है कि वो अपने आप में खुद पसंद होती हैं, मतलब कि चाहती हैं कि हमें जो है ना हर चीज़ में हमें सराहा जाए, हमारी हर चीज़ की तारीफ़ की जाए। तो अपने आप को तारीफ़ के काबिल बनाने के लिए ना अपने अंदर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको खुद से लाने पड़ेंगे और अपने अंदर मौजूद उस टैलेंट को आपने खुद से पहचानना है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। अगर कोई कुकिंग में बेस्ट है तो उसको चाहिए कि घर से बैठ के कोई होम बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर दे, और अगर कोई बेकिंग में एक्सपर्ट है तो उसको चाहिए कि आज ही जो है ना वो ऑनलाइन इस चीज़ की कैंपेन करे। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा है, फेसबुक है, इसी तरह से यूट्यूब है और टिकटॉक है, कहीं पे भी जाके आप अपनी इन इस टैलेंट को ना उभार के सामने ला सकती हैं। फ्रीलांसर्स हैं जिसकी वजह से क्या है कि आप घर में बैठ के ऑनलाइन पैसा कमा सकती हैं और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप ऑनलाइन बैठ के घर से पैसे कमा सकती हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझें और अपनी इस मतलब जो ज़िंदगी की एक स्ट्रगल है ना उसमें अपने आप को आगे उभार कर लेकर आएँ ताकि दूसरे जो है ना वो भी आपका टैलेंट जो है ना उसको मानें और ये चीज़ एप्रिशिएट करें कि हाँ वाक़ई भी इस औरत के अंदर कोई बात है और ये ऐसे ही बेकार नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या वाक़ई औरतों की पर्सनैलिटी में जब वो पैसा कमाने लग जाती हैं, थोड़ी-सी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, अपने आप की लुक आफ्टर करती हैं और घर को अच्छा और खूबसूरत बना के रखती हैं, तो इन चीज़ों के क्या पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स आते हैं और क्या औरतों को ऐसा करना चाहिए या कि बस ऐसे ही मतलब जिस तरह से हमारे बड़ों ने अपनी ज़िंदगी वैसे ही घर में बैठ के गुज़ार दी, उसी तरह से गुज़ार देना चाहिए। अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।